بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام عوام کی بات کے ساتھ میں ہوں سید ماجد علی شاہ. جیسا کہ مختلف ایشوز پر بات کی جاتی ہے، ایسے ہی محکمہ تحفظ ماحولیات کی ناقص کارکردگی اور کرپشن کی بابت آج ہم پروگرام میں بات کریں گے. جیسا کہ لاہور آلودگی میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے. ایک طرف موسمی تبدیلی کا سامنا ہے تو دوسری طرف ماحولیاتی آلودگی کی وجہ سے لوگ مضر بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، بیماریاں پھوٹ پڑی ہیں. لاہور کے دیگر علاقہ جات میں شہری شدید پریشان ہے. سانس کی بیماریوں میں دیکھنے میں آئے تو ہاسپٹلوں میں بھی رش نظر آتا ہے. لوگ شدید پریشان ہیں، کبھی آنکھوں کی بیماری سر اٹھا لیتی ہے تو کبھی سانسوں کی بیماری سر اٹھا رہی ہے. دوسری طرف اگر محکمہ تحفظ ماحولیات کے انسپیکٹرز اور ڈپٹی ڈائریکٹرز اور ڈی جی صاحب کی جانب سے بات کریں تو بہتری کے دعوے تو کیے جاتے ہیں لیکن کوئی عملی اقدام سامنے نہیں آ رہا. اس پر ہم مزید ڈسکشن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہے رضوان نیازی صاحب، جو کہ محکمہ ماحولیات میں نجی ٹی وی چینل سے بیٹ کرتے ہیں اور یہ ماحولیات کے ہونے والی سرگرمیوں کو بخوبی غور سے دیکھتے ہیں اور ان کا جائزہ لیتے ہیں. السلام علیکم رضوان نیازی صاحب. جی بالکل ماجد بھائی، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، یہ لاہور جو ہے وہ اس وقت دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں جو ہے وہ سر فہرست میں نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے لیکن محکمہ ماحولیات کی، تو محکمہ ماحولیات کی نااہلی بھی کھل کر آہستہ آہستہ سامنے آنے لگی ہے. آپ سے کچھ روز قبل ہی جو ہے وہ ایک پروگرام کیا گیا تھا جس پہ آپ نے اور میں نے جو ہے ایک بڑی لمبی ڈیٹیل پر بات کی تھی، جس میں ہم نے ان کے جو محکمہ ماحولیات کے کرپٹ افسران ہیں ان کے خلاف ہم نے جو ہے وہ اسپیشل برانچ کی جو رپورٹ ہے وہ ہم منظر عام پر لے کے آئے تھے. لیکن بدقسمتی سے محکمہ ماحولیات جو ہے وہ اپنے کرپٹ افسران کی جو ہے وہ انکوائری کرنے کے باوجود کرنی چاہیے، جو کہ اس کی فیور میں بھی سامنے آ چکے ہیں. ابھی کل ریسنٹلی جو ایک ڈی جی ماحولیات کی جانب سے جو ہے وہ ایک میٹنگ رکھی گئی تھی جس میں تمام سر جو ہے وہ تفصیلات جو فیکٹری مالکان ہیں ان کو ماموں بنا دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے وہ ایک لالی پاپ دیا گیا جس میں فیکٹری مالکان کو انتقامی کارروائیوں کا جو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جو آلودگی کنٹرول کرنے والے آلات لگوا رہے ہیں ان کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. رپورٹ کے مطابق ہر انسپیکٹر جو ہے وہ 30 سے 60 ہزار روپیہ جو ہے وہ منتھلی وصول کرتا ہے، جس میں جو ہے وہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ نے سارے پول کھول کر سامنے رکھ دیے. لیکن بالکل کیے گئے تھے جس سابقہ پروگرام میں آپ نے ڈسکشن بھی کی تھی. جی بالکل. میں تھوڑی سی آپ کو ماجد بھائی اس میں تفصیل بتانا چاہتا ہوں کہ اب سے جو اسپیشل برانچ کی رپورٹ آنے کے بعد ہمیں ڈی جی ماحولیات بھی جو ہے وہ اپنے جو کرپٹ افسران ہیں ان کو بچانے میں سر فہرست نظر آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے اس وقت وہی بدقسمتی سے وہی جو انسپیکٹر ہیں جن کے اسپیشل برانچ میں چلا کے وہ رپورٹ جو ہے بار بار انہی انسپیکٹروں کے نام لیتی رہی ہے. بدقسمتی سے انہی انسپیکٹروں کو جو ہے وہ لاہور کی جو کمان ہے ان کو سونپ دی گئی ہے. میں سب اس طرح سے ہے کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ میں جو چیزیں واضح کی تھی اس میں ان کی جانب سے تصاویریں، مووی کے کلپس اور دیگر محرکات کے شواہد آئے تھے جس کی بابت رپورٹ ہوئی تھی. رپورٹ کے بعد متعلقہ سیکریٹری کمشنر لاہور اور دیگر محکمہ جات کی جانب سے متحرک طریقے سے کارروائی کرتے ہوئے اسپیشل برانچ کی رپورٹ کی روشنی میں ان افسران کے خلاف بھرپور کارروائی کرنی چاہیے تھی، لیکن محکمہ کی طرف سے کسی نوعیت کی کوئی کارروائی نظر نہیں آ سکتی. دیکھیں بالکل ہم نے جو دیکھیں اس میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آپ کبھی ماجد بھائی آپ کبھی وزٹ کریں گے نا، دیکھیں ساری جو آلودگی ہے یہ سارا ماموں بنانے کے لیے جو ہے نا یہ محکمہ ماحولیات کے کرپٹ افسران جو ہے انہوں نے اپنا رخ جو ہے نا وہ یہ محمود بوٹی ترکی روڈ اور یہ دروگا والا کی طرف کر لیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے آپ کبھی وزٹ کریں گے تو شیخو پورہ میں تقریباً 60 پیرولیسس پلانٹ ہے جو ٹائر
اور کاربن کا استعمال کرتے ہیں ان کی طرف حکومت کی جانب سے بھی اور محکمہ ماحولیات کی جانب سے بھی کوئی ترجیح نہیں دی جاتی۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ بات کی جائے مریتکے میں، تو مریتکے میں بھی اس وقت آلودگی کا سبب بننے کی سب سے بڑی وجہ ہے جو دیکھیں یہ باؤنڈری لائن ہے ایک لاہور کی، اس میں فیروز والا اور مریتکے اور شیخو پورہ جو ہے اس میں جتنی بھی کیمیکل والی انڈسٹری ہے یہ دن رات جو ہے وہ آلودگی کا باعث بنتی ہے، جس کی وجہ سے لاہور میں جو ہے وہ آلودگی پروان چڑھتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ بیوروکریٹ سیکرٹری اور نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بھی اس وقت فوٹو سیشن کی حد تک میں پلوں کا افتتاح کرتے اور انڈر پاسز کا فوٹو سیشن کرواتے نظر آتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ محکمے کی جانب جو ایک سب سے بڑا ادارہ ہے انوائرمنٹ کا، اس کی طرف کوئی بھی ترجیح نہیں دیتا۔ لیکن اگر بات کی جائے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر شہروں کی، جس میں گوجرانوالا ہے، جس میں شیخو پورہ ہے، تو جس میں فیصل آباد سر فہرست ہے، اس پہ اگر آپ کبھی جا کے وزٹ کریں گے تو دیکھیں گے اس میں زہریلا کیمیکل چھوڑنے والی جتنی بھی فیکٹری ہیں وہ دن رات جو ہے وہ شہر کی فضا کو زہریلا کر رہی ہے۔ تو ان کو سارے محکمہ جو ہے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے جو ہے وہ اس نے لاہور کا فوٹو سیشن کی حد تک رخ کیا ہوا ہے۔ اور جو لوگ بیچارے آلودگی کنٹرول کرنے والے آلات لگوانا بھی چاہ رہے ہیں ان کو بھی بلیک میل کیا جاتا ہے، ان کو بھی جو ہے وہ مختلف ہٹ کرنے استعمال کر کے جو ہے جن کے آلات لگ رہے ہیں ان کو بھی 5-5 لاکھ روپے کے جو ہیں وہ جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ جی نیاز صاحب، یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لاہور کے علاوہ اگر پنجاب بھر کے دیگر اضلاع کی بات کریں تو وہاں پر آلودگی کا سبب بننے والی فیکٹریاں کی کثیر تعداد نظر آتی ہے، لیکن افسوس کہ لاہور میں ہی زیادہ کارروائیاں عمل میں آتی ہیں اور لاہور کو ہی زیادہ کیپچر کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن فیکٹریوں نے محکمہ جات سے کمپرومائز کرتے ہوئے اگر آلودگی کنٹرول کرنے کے آلات لگوائے تو ان لوگوں کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ حکومت کی جانب سے ان لوگوں کے لیے انعامات تقسیم ہونے چاہیے جو حکومت سے کمپرومائز کرتے ہوئے آلودگی کو کنٹرول کرنے میں اپنے مثبت ایفرٹس میں مصروف عمل ہے، لیکن ان لوگوں کو بھی اگر کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نوعیت کا کوئی ان ملازمین کے خلاف، ان ڈپٹی ڈائریکٹرز انسپیکٹرز کے خلاف کارروائی عمل میں نہیں آنی چاہیے جو اختیارات کا نجائز استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ تو سارا دارومدار جو ہے یہ ڈی جی ماحولیات پہ ڈپینڈ کرتا ہے، کیونکہ ڈی جی ماحولیات ہی ایک ایسا عہدہ ہے جس نے پاکستانی عوام کو، جو لاہور کے شہری ہیں، ان کو جو ہے وہ تحفظ فراہم کرنا ہوتا ہے۔ ان کو جو ہے انہوں نے ہی اس پہ سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جو ہے کہ اس میں ڈپٹی ڈائریکٹر اور ان کے خلاف جو ہے کارروائیاں نہیں کی جا رہی۔ لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ جو کورٹ نے ان کرپٹ افسران کے جو ہے وہ پول کھول کے رکھ دی، اس کے بعد ڈی جی ماحولیات ہمیں جو ہے وہ اپنے ادارے کو بدنامی سے بچانے کے لیے اور اپنے کرپٹ افسران کو بچانے کے لیے جو ہے وہ متحرک دکھائی دے رہے ہیں۔ ابھی کل چیمبر آف کامرس میں جو ہے وہ ڈی جی کی جانب سے جو ہے ایک فیکٹری مالکان کے ساتھ میٹنگ رکھی گئی، جس میں جو ہے انہوں نے واضح طور پر یہ بتایا ہے جی کہ میری جو ٹیم ہے وہ بہت ایماندار ہے اور ایمانداری سے کام کر رہی ہے، جو کہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک یہ وہ جھوٹ ہے جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ سب کے سامنے ہے۔ انتقامی کارروائیوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت لاہور کا کیا حال کر دیا وہ ان کرپٹ افسران نے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مین توجہ دینے کی بات ہے، مجھے آپ ایک بات ماجد بھائی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ سارے جو ملک کی آلودگی ہے صرف وہ انہی 3 علاقوں میں آ کے ٹھہر جاتی ہے، جس میں دروگا والا ہے، محمود بوٹی ہے اور ترکی روڈ سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ پورے لاہور میں ان کو کہیں بھی آلودگی نہیں نظر آتی۔ تو ان لوگوں نے صرف تنگ کرنے کے لیے فیکٹری مالکان کو ادھر کا رخ کر لیا ہے۔ اگر لاہور کے دیگر علاقہ جات کی بات کریں تو گرین ٹاؤن میں ایک بڑا انڈسٹریز ایریا ہے، اس کے علاوہ کانا مضافاتی علاقوں میں مصطفیٰ آباد، کلیانی، راؤنڈ اباؤٹ، بیدیاں روڈ، ان تمام علاقہ جات میں فیکٹریز تو موجود ہیں، لیکن لاہور کے چند ایک علاقوں کے خلاف ہی کارروائی کی جا رہی ہے۔
دیکھیں اس میں سب سے دیکھیں آپ کبھی اڈا، آپ لاہور کی بات ہی کرتے ہیں کہ لاہور میں اڈا سندر جو ہے کانے والی سائڈ ہے، پھر اس میں لنیانی بھی شامل ہے. یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ جو ہے نہ تو محکمے کی جانب سے کوئی توجہ دی جاتی ہے، یہ انسپیکٹروں کے حوالے کیا ہوا ہے. انسپیکٹر ہی پورے لاہور کے جو ہے دار و مدار ان کے سر پہ چھوڑا ہوا ہے. وہ جس کو چاہتے ہیں دل کرتا ہے چلان کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں. تو ان کو آ جا کے جو ہے وہ محمود بوٹی ترکی روڈ ہی نظر آتا ہے. دیکھیں پولیوشن کی اگر جائے تو یہ جو 10% پولیوشن ہے وہ انڈسٹری کی ہے، جو اس میں آپ کی 89% جو ہے وہ گاڑیوں کی ہے، جس میں آپ رات کے ٹائم جب گاڑیوں کا استعمال ہوتا ہے، رات 12 بجے کے بعد گاڑیاں لاہور شہر کا رخ کرتی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ کالا دھواں جو ہے وہ شہر لاہور کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں. تو اس میں کوئی نہ تو ضلع انتظامیہ ہمیں کوئی کام کرتی نظر آتی ہے. صرف اس میں جب 2 مہینے اسموک کے آتے ہیں تو اس میں ہمیں محکمہ ماحولیات کی جانب سے ہی ایسی کاروائیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. نیل صاحب آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے لاہور کی فضا زرد آلود ہے اور یہ زہریلا دھواں فضا میں شامل ہو کر آلودگی کو پروان چڑھا رہا ہے، تو دوسری طرف دیکھنے میں یہ بھی ہے کہ گاڑیوں کی جب پاسنگ ہوتی ہے، روڈ پاسنگ کے دوران ان کی جو فٹنس سرٹیفکیٹ جاری کیے جاتے ہیں وہ پیسے لے کے جاری کیے جاتے ہیں، اس میں تو کوئی دور رائے نہیں. کھلی کرپشن عرصہ دراز سے ہو رہی ہے. متعدد افراد وہاں پہ اپنے عملی اقدامات میں مصروف عمل نظر آتے ہیں. وہ تو گاڑیوں کو چیک بالکل نہیں کیا جاتا، پیسے لے کے گاڑیوں کے حساب سے پیسے لے کے یہ کام میں مصروف عمل نظر آتے ہیں. نہ تو چیف ٹریفک کی جانب سے کوئی نوٹس لیا جا رہا ہے اور نہ ہی کسی دیگر محکمہ کی جانب سے نوٹس لیا جا رہا ہے. اور بات کریں اگر ترکی روڈ کی، تو ترکی روڈ پہ تو ایک تنظیم انڈسٹریل ایسوسی ایشن کی تنظیم ہے، وہاں پہ چیئرمین حاجی جوید صاحب کی جانب سے بھی بڑی مثبت ایفرٹس کی جاتی ہے. وہ تو اپنی فیکٹریوں میں دھواں چھوڑنے والے جو لوگ ہیں اور آلودگی پھیلانے والی فیکٹریاں ہیں ان کے خلاف انسپیکشن بھی کر رہے ہیں اور آلودگی کو کنٹرول کرنے والے آلات بھی نصب کروا رہے ہیں. وہ تو بڑے کوآپریٹو ہیں، لیکن اس کے باوجود ترکی روڈ کو ہی کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ جی بالکل، اس میں دیکھیں اس میں 2 طرح جو ہے وہ انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. ایک دیکھیں، ایک تو جو آلودگی کنٹرول کرنے والے آلات لگوانے والے لوگ ہیں ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور دوسری جانب جو ہے ڈالر کی وجہ سے دیکھیں اس وقت جو پاکستان میں آپ کے سامنے ہی چل رہا ہوگا کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ ایک جگہ پہ کھڑا نہیں ہو رہا، تو جس کی وجہ سے جو لوہے کا ریٹ ہوتا ہے نا، یہ اس کی مارکیٹ جو ہے وہ اوپر نیچے جاتی ہے. تو کچھ ڈالر کی وجہ سے انڈسٹری جو ہے وہ تقریباً 80% بند ہے. تو جب یہ دیکھتے رات وزٹ کرتے ہیں ان کو کوئی فیکٹری نہیں ملتی، نشانہ بناتے ہیں جو آلودگی کنٹرول کرنے والے آلات لگوا رہے ہیں. دوسرا یہ ان لوگوں کو انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بناتے ہیں جو بند فیکٹری ہیں، وہ بند فیکٹریوں میں فوٹو سیشن کروا کر باہر سیل کا جو ہے وہ چپکا کر اس کے بعد باہر ہی 5 لاکھ روپے کا جرمانہ کر کے جو ہے وہ اپنے افسران کو جو ہے وہ خوش کیا جاتا ہے. جس میں پھر چیف سیکرٹری صاحب کو بھی خوش ہوتے ہیں، جس میں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب بھی خوش ہو جاتے ہیں. جی لاہور میں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں ہمارے ڈی جی صاحب. کام کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرف تو معیشت کا پہیہ جام ہو کر رہ گیا، غریب روٹی کو ترس رہے ہیں، کوئی آٹے کی تلاش ہے تو کوئی بچوں کی ادویات کو ترس رہا ہے، لوگ شدید پریشان ہیں، غریب کا چولہا ٹھنڈا ہو کر رہ گیا. لیکن افسوس کہ کسی بھی نوعیت کا کوئی مثبت پہلوؤں پر اقدام نہیں کیا جاتا. افسران اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ابھی ان کے خلاف کسی نوعیت کا کوئی اعلیٰ عدلیہ سے ڈی ایم سے چیف سیکرٹری سے نوٹس سامنے آ سکا جو کہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ بنی؟ دیکھیں اس وقت قوم ہے، لاہور کے شہری ہیں، وہ جو سابقہ سیکرٹری تھے ساجد محمود چوہان، ان کی بہت یاد آ رہی ہے، کیونکہ جس طرح انہوں نے اس ادارے کے لیے کام کیا، جس طرح انہوں نے بڑے بڑے عرصہ دراز سے دیکھیں 7 سال سے ڈپٹی ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے تھے جن کو منسٹر جو ہے منسٹروں کی پشت پناہی پہ جو ہے ان کی فیور کی جاتی تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ ایک اصل لاہور کے مجرم وہ ہے. دیکھیں ان کو کوئی بھی آج تک جو ہے اپنے عہدے سے نہیں ہٹا سکا. تو سیکرٹری محمود چوہان نے جو ہے نہ صرف ان کو عہدے سے ہٹایا بلکہ جو ہے ان کو
उन्होंने नौकरी से भी निकालना चाहा, लेकिन ये माफिया इतना ताकतवर है कि इस वक्त दोबारा से वो कब्जा कर चुका है। डीजी माहौलियात जो है वो उन्होंने पूरी तरह उनको जकड़ लिया है, तो अपने मनपसंद के फैसले करके जो है वो शहर लाहौर में मनमानियाँ की जा रही हैं और दूसरे शहरों में मुबीना तौर पर जो है वो लाखों रुपया लेकर जो है वो शहर की फिजा जरीली की जा रही है। जी शुक्रिया न्याय साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जी बिल्कुल, महकमा माहौलियात की तरफ से जिस नवैयत के इक़दाम किए जाते हैं, माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। एक तरफ बढ़ती हुई करप्शन, महंगाई और बद इंतज़ामी से शहरी शदीद परेशान है, लोग खुदकुशियाँ पर मजबूर हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ महकमा माहौलियात के अफसरान की बद इंतज़ामी और करप्शन की वजह से आलूदगी कंट्रोल नहीं हो रही। आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है और जिन फैक्ट्रियों में स्क्रैपर लगा कर आलूदगी को कंट्रोल किया जा रहा है उनके खिलाफ ही इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। ये इंडस्ट्रीज मालकान के मसाइल में दिन ब दिन इजाफा देखने को मिलता है, जिससे मईशत कमज़ोर होती नज़र आ रही है। गरीबों के चूल्हे ठंडे होकर रह चुके हैं। 80% पहले ही फैक्ट्रियाँ बंद हैं, तो दूसरी तरफ इख्तियारात के नजायज़ इस्तेमाल और बद इंतज़ामी से रिलेटेड अफसरान के इख्तियारात जो कि नज़र आ रहे हैं, उनके खिलाफ मुतलका महकमा जात के अलावा स्पेशल ब्रांच और खुफिया एजेंसीज भी रिपोर्ट बनाती हैं, लेकिन महकमों के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, डीजी माहौलियात और दीगर जो हैं वो अपने मतहत अफसरान के खिलाफ किसी नवैयत का नोटिस नहीं लेते, उल्टा उनकी सरपरस्ती में मुसलसल मसरूफ़े अमल नजर आते हैं। अपने मेज़बान सैयद माजिद अली शाह को इजाज़त दीजिएगा। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा फिर हाजिर होंगे। अल्लाह।